الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا سيد المرسلين وعليه واتباعه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، میں مختصر سی چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو قبول کرنا اور ماننا انسان کی مجبوری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی حقیقت ہے. جس طریقے سے ابھی یہ رات ہے، سامنے یہ لائٹ جل رہی ہے، ہم یہاں بیٹھے، آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے، اسے آپ مان کر کے ہی رہیں گے. دن میں سورج نکلتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، جسے ماننا ہوگا. پانی میں ٹھنڈک ہے، اسے ماننا ہوگا. ہواؤں سے تازگی اور زندگی ملتی ہے، اسے ماننا ہوگا. آگ جلا دیتی ہے، اسے ماننا ہوگا. یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری حقیقتیں رکھی ہیں ایسی، جب انسان اس کو مانتا ہے تو انسان اپنے آپ کو گویا مانتا ہے، اور انسان جب اسے نہیں مانتا ہے گویا انسان خود اپنے وجود کو بھی بھلا دیتا ہے. انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. انسان جب اللہ تعالی کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نعمت کو دیر تک باقی رکھتا ہے. اللہ تعالی اسے قائم رکھتا ہے. اور جب انسان اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے. سیدھی اور صاف بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے، اس دنیا کا سسٹم یہ ہے، اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرتا ہے، نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس کے لیے دیر تک اور دور تک باقی رکھتا ہے. اور جو انسان اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو جلد چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بار بار سمجھایا ہے، اللہ کے رسول نے بار بار اسے بتلایا ہے. کہیں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے نعمت اور بڑھا دوں گا. اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو صرف یہی نہیں کہ نعمت چھین لوں گا، بلکہ فرمایا کہ عذاب شدید میں مبتلا کر دوں گا.
سخت قسم کے عذاب میں تمہیں ڈال دوں گا۔ تو میرے بھائی، میرا اللہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کی قدر کریں۔ اس دنیا میں اگر آپ اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر اور سماج کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت دیر تک باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت دیر تک باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آل اولاد ایسی بنے جس کی دنیا میں پوچھ ہو، وہ قائد بنے، وہ لیڈر بنے، وہ رہنما بنے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو راہ دکھلانے والا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دیر تک باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی طاقت دیر تک رہے، تو ساری چیزوں کا حاصل اللہ نے بتایا کہ میں نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی پہچان کرو اور اس کی قدر کرو۔ مثال کے طور پہ میرے بھائی، آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت سے اچھی چیزوں کو دیکھا، اس نعمت کو اللہ باقی رکھے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی دیر تک رہے، وہ قرآن کریم کو بار بار دیکھے، وہ اپنے ماں باپ کو بار بار دیکھے، وہ کعبہ شریف کو بار بار دیکھے، وہ روضہ اقدس کو بار بار دیکھے۔ اچھی چیزوں کے دیکھنے سے آنکھوں کی نعمت کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کی روشنی کو باقی رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیے، جو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، موبائل ہے، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہر وقت اسی کے اسکرین پر آپ کی نظریں ہیں، اسکرین سے آپ کی آنکھیں ہٹتی ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت اللہ جلد چھین لیتا ہے۔ اسی پر ساری چیزوں کو آپ قیاس کیجئے۔ آپ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا سیکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اپنے ایمان کی قدر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو مومن بنایا، صاحب ایمان بنایا ہے۔ اے میرے بھائی، اپنے ایمان کی قدر کر لیجئے، اپنے ایمان کی قدر کیجئے۔ ہم لوگ اپنے ایمان کی ناقدری کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہمارا سماج ایمان کا ناقدر بن چکا ہے۔ اے میرے بھائی، یہ ایمان تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، سارے لوگ دشمن بن گئے، جان کے دشمن بنے۔ تمام مکہ کے لوگوں نے اتفاق کر کے چند لوگوں کو اپنا سردار بنا کر، اپنا قائد بنا کر، اپنا رہنما بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو، انہوں نے ہمارے رات کی نیند خراب کر دی ہے، انہوں نے میرے سکون کو چھین لیا ہے، ان کے ذریعے سماج میں نا اتفاقی ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے، یہ دوسرے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، کہ آپ ہم پر رحم کیجئے، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، اردو کی ابتدائی کتابوں میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب حضرت ابو طالب کی ان کے جانے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابو طالب کہنے لگتے ہیں اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے، اس بوڑھے چچا پر رحم کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہوا چچا جان؟ چچا نے کہا کہ مکے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اگر وہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے
تو ہم سرداران مکہ اور عرب کی سرزمین کی جس لڑکی کو اپنی نگاہ میں لینا چاہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کا بھتیجا سرداری اور حکومت کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو عرب کی